اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 2۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی رب، العالمین تمام جہان، تمام سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 2۔ نمبر 1، الحمد للہ۔ حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے۔ اس پر الف لام استغراق کا ہے، جس سے مراد حمد کے تمام افراد ہیں، یعنی جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کی ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی، نہ کسی مخلوق کی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ اسی کی پیدا کردہ ہے۔ نمبر 2، لفظ اللہ چونکہ ذاتی نام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں۔ وہ 99 اسماء و صفات بھی جن کا ذکر حدیث میں ہے، اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہے، رسول بھی، شاہد مبشر اور نذیر بھی، داعی الی اللہ اور سراج منیر بھی، ماہی اور عاقب بھی، خاتم النبیین اور سید ولد آدم بھی۔ غرض اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی نام میں آپ کے تمام نام اور تمام صفات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ علم ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء و صفات کا جامع ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر صفت پر اس کی حمد لازم ہے۔ نمبر 3، الحمدللہ میں کئی عموم ہیں اور ایک خصوص ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہونے کی وجہ سے کئی قسم کا عموم ہے، اور للہ میں ایک خصوص ہے، وہ یہ کہ اس میں لام اختصاص کا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حمد کے عموم میں فاعل کا بھی عموم ہے کہ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، خواہ وہ خود رب العالمین ہو یا انسان یا جن یا فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اسی طرح حمد کے عموم میں مکان جگہ کا بھی عموم ہے، یعنی وہ کسی بھی جگہ میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں، یا ان کے درمیان ہو یا عرش پر۔ فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الروم آیت نمبر 18، یعنی آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے۔ اسی طرح زمان کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد دن میں ہو یا رات میں، ماضی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں، دنیا میں ہو یا آخرت میں، سب کی سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، سورۃ القصص آیت نمبر 70۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ اسی طرح الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو یا کسی بھی زبان میں بلند آواز سے ہو یا آہستہ، دل سے ہو یا زبان سے یا دوسرے اعضاء کے ساتھ، غرض تعریف کوئی بھی ہو صرف اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے میں کوئی خوبی یا قابل تعریف بات ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کی تعریف بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ نمبر 4، بعض اہل علم نے قرآن مجید کے 4 حصے کیے ہیں۔ ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سورہ انعام سے۔ تیسرا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورہ کہف سے۔ اور چوتھا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ سبا سے۔ نمبر 5،
الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے کی ابتدا اس سے کرتے تھے۔ مسلم۔ کھانا کھانے کے بعد اور چھینک آنے پر اللہ کی حمد کرتے تھے۔ بخاری۔ سوتے وقت بستر پر آ کر یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ مسلم۔ صبح اٹھتے وقت یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بخاری۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ فرمایا: یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی حمد کریں گے۔ فرمایا: وقالوا الحمد للہ الذی ہدینا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدینا اللہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 44۔ اور وہ کہیں گے: سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اور جنت میں ان کی گفتگو کا اختتام بھی اسی پر ہوا کرے گا۔ فرمایا: دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ ان کی دعا ان جنتوں میں یہ ہوگی: پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ نمبر 6۔ کلمہ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ شکر بھی اور بہترین مکمل دعا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ مسلم۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کا اصل مقصود اسے پکارنا اور اس سے مانگنا ہے، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادۃ۔ پکارنا ہی عبادت ہے۔ ترمذی۔ انسان کی ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غرض زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکم کے مطابق غلام بن کر گزارنا اس سے مانگنے ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے بہترین صورت اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس پر وہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی۔ ایک عرب شاعر نے اپنے ممدوح کے متعلق کہا ہے: اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء۔ جب کوئی شخص کسی دن تمہاری تعریف کرتا ہے تو اسے اس کے سوال کرنے سے تعریف ہی کافی ہو جاتی ہے۔ جب ایک سخی شخص جو مخلوق ہے صرف تعریف سن کر نواز دیتا ہے، صاف لفظوں میں سوال کا انتظار نہیں کرتا، تو رب العالمین جو جواد بھی ہے، ماجد بھی، اپنی حمد پر کیوں نہیں نوازے گا، خصوصاً جب اس سے بڑھ کر اپنی تعریف سن کر خوش ہونے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایسا کوئی نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ بخاری۔
नंबर 7, रब्बिल आलमीन। रब्बी का मानी है सरदार जिसकी अतात होती हो, और मालिक और परवरिश करने वाला। ये रब्बा या रब्बु नून परवरिश करना में से सिफ़त मुशब्बा का सीगा है या मस्दर है जो मुबालगा के लिए इसम फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हुआ है, जैसे ज़ैदुन अदलुन, ज़ैदुन आदिलुन की जगह इस्तेमाल होता है, यानी ज़ैद इतना आदिल है कि इसका वजूद ही अदल है। अल्लाह ताला में ये तीनों सिफ़ात बदरज अतम मौजूद हैं। इससे बड़ा सैयद कोई नहीं, वही सब का मालिक है और हर एक को पैदाइश से कमाल तक पहुँचाने वाला और उसकी हर ज़रूरत पूरी करने वाला भी वही है। गोया वो ज़ात पाक सरापा परवरिश है। नंबर 8, अल आलमीना। अल आलम की जमा है जहान, अल आलम जमा है जिसका वाहिद नहीं, जैसे कौमुन, रहतुन, नासुन वग़ैरह। मानी इसका है मा युअलमु बिही शैअ, जिसके ज़रिए से किसी चीज़ का इल्म हासिल हो, जैसा कि ख़ातम उनका मानी है मा युख्तमु बिही, जिसके साथ मोहर लगाई जाए। अरब ये वज़न आला के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहान को आलम इसलिए कहते हैं कि कोई भी मखलूक हो उसके ज़रिए से खालिक का इल्म हासिल होता है कि इसे पैदा करने वाला मौजूद है। अल आलमीना को जमा इसलिए ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ताला की हर मखलूक एक अलग जहान है। मसलन आलम इंस, आलम जिन, आलम नबात, आलम जमाद, आलम अर्ज़ और आलम समा वग़ैरह। फिर इनमें से हर एक के कई आलम हैं। मसलन इंसानों में हर जिन्स, हर ज़ुबान और हर इलाके वालों का अलग जहान है। गर्ज़ इतने बेहिसाब जहां हैं जिन्हें रब ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फरमाया वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुआ, सूरतुल मुदस्सिर आयत नंबर 31। और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। एक चींटी ही की हज़ारों किस्में हैं, परिंदों के बेशुमार जहाँ हैं, समंदर की मखलूक़ात का शुमार ही नहीं, बेशुमार कहकशाएँ और उनके सियारे जिनके मुकाबले में सूरज, चाँद वग़ैरह एक अंगूठी की तरह हैं। हर एक अलग जहान है। इनमें से हर एक अल्लाह ताला के वजूद और उसके वहदहु ला शरीक होने के इल्म का ज़रिया है। रब्बुल आलमीन उनमें से हर एक को पैदा करने वाला, फिर हर लम्हा उसकी हर ज़रूरत पूरी करने वाला और उसे कमाल तक पहुँचाने वाला है। गर्ज़ सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। नंबर 9, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात बयान हुई हैं। पहली सिफ़त रब्बुल आलमीन में कुरान के बुनियादी मज़ामीन में से तौहीद के अलावा वादा और वईद दोनों मौजूद हैं कि परवरिश करने वाला खुश होकर नवाजता है तो नाराज़ होकर महरूम भी कर दिया करता है।